الرحمن الرحیم سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 32واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، وما ينبغی لہ، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، بس آسان لفظوں میں یوں سمجھا دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا۔ تو عرب کے لوگ جب کسی کلام کو شعر کہتے تھے، عرب کے لوگ جب کسی کلام کو شعر کہتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے یہ شعر ہے، تو شعر کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک شاعر نے شاعری کی کہ اس کے ریشم جیسے بال ہیں، اس کے ہرن جیسی چال ہے، اس کی جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اس کے یاقوت کی بدن ہے۔ اب کسی نے اس کی شاعری پڑھی تو وہ کہے گا نہ ہرنی جیسی چال ہو سکتی ہے، نہ جھیل جیسی آنکھیں ہو سکتی ہیں، نہ ریشم جیسے بال ہو سکتے ہیں، اور نہ یاقوت کی بدن ہو سکتا ہے، یہ سب جھوٹ برابر ہے۔ تو بعض اوقات شعر میں اس قدر مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا اس کا، بس مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے۔ تو مبالغہ آرائی جب بہت زیادہ ہو جائے تو اسے شعر کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے منطقی لوگ جو شعر پڑھے جاتے ہیں اس شعر کو کلام کاذب کہتے ہیں، جھوٹا کلام۔ شعر ہو اس میں کوئی حقیقت ہو، حقیقت سے شعر کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو جو کافروں نے کہا کہ قرآن مجید شعر ہے، تو وہ سمجھے اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب جھوٹ ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت زیادہ مبالغہ آ رہی ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، سورج کالا ہو جائے گا، چاند کالا ہو جائے گا، ستارے ایسے جھڑیں گے جیسے بارش ہوتی ہے، یہ زمین پھٹ جائے گی، زمین بدل جائے گی، تانبے کی ہو جائے گی، یہ سب کچھ اتنی ایسی ایسی باتیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا بھائی مبالغہ آ رہی ہے، ہذا شعر، یہ سب شعر ہے، اور شعر کے معنی جھوٹ۔ تو کافروں نے قرآن مجید کو شعر کہہ دیا، اور شعر جب قرآن مجید کو شعر کہہ دیا تو رسول اللہ قرآن مجید کے سنانے والے ہیں تو رسول اللہ کو شاعر کہہ دیا۔ تو یہاں پر جو بھی جواب تھے، جو بھی سوالات تھے، وہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کر دیا، صرف ہلکا سا مختصر سا دورہ دیا ہے کہ اس حوالے سے کافروں نے شعر کہا جس کا اللہ نے انکار کر دیا، اللہ نے رد کر دیا کافروں کے قول کو، وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، وما ينبغی لہ، اور یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر قرآن مجید ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ قرآن مجید تو نصیحت ہے، روشن قرآن ہے، نصیحت ہے۔ تو کس کے لیے نصیحت ہے؟ مولا یہ قرآن مجید تو فرما رہا ہے نصیحت ہے، تو کس کے لیے نصیحت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہاں سے آج کا درس، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ قرآن مجید نصیحت ہے، روشن قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ، انذر ينذر، انذار کے معنی ہوتا ہے ڈرانا، لِيُنذِرَ تاکہ ڈرائے، من کان حیا، جو زندہ ہو۔ اور زندہ ہونے سے مفسرین نے فرمایا کہ جس کا قلب زندہ ہو، اور جس کا قلب زندہ ہے وہ مومن مسلمان ہوتا ہے، جو قرآن مجید کو سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو جو قرآن مجید کو سمجھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، وہ مومن ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو،
وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ مومن کو ڈرائے گا قرآن مجید اور کافروں پر حجت تمام کر دے گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، اسے ڈرائے جو زندہ ہو، حیّ جو زندہ ہو۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید نصیحت ہے تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ تو یہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید اپنے محبوب کو دیا، یہ عظیم برہان ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ آپ کو اس طرح سمجھ میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا اژدہے کا معجزہ، کہ لاٹھی پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، وہ معجزہ تھا۔ اس سے لوگ کیا ہوتے تھے؟ ڈرتے تھے۔ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا ہے اور جب وہ عصا اچھلا ہے، جب اس نے آسمان کی بلندی کو اچھلا اور پھر آ کے نیچے گرا اور پھر جو اس نے منہ پھاڑا ہے تو 500 جو تخت نشین فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اپنے تختوں کو چھوڑ کر بھاگے، اور فرعون جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی دیواریں پھیلان کر بھاگا، حتیٰ کہ مفسرین صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ فرعون جیسا طاقتور آدمی 10 دن تک لوز موشن کرتا رہا۔ ایسا اس نے جب منہ پھاڑا ہے اژدہے نے تو سب کا جو ہے وہ لوز موشن چھڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ عطا کیا وہ بھی ڈرانے کے لیے تھا، لیکن وہ معجزہ آنکھ کا دیکھا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا پھونک مارنے کا، کہ مریض پر پھونک مارتے تو مریض اچھا ہو جاتا، مردے پر پھونک مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ بھوک مارنے کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ سارے معجزے آنکھ سے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی معجزے آقا علیہ السلام کو بھی عطا ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہوا، سب نے دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے کنکریوں کو اشارہ کیا، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، یہ لوگوں نے دیکھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیڑیا آیا اور بھیڑیا بات کر رہا ہے، بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ یہ تو ہم کارٹون میں دیکھتے تھے کہ جانور بھی بول رہا ہے، حضور علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے بھیڑیے کی۔ گوہ جانور جانتے ہیں نا، گوہ جانور بات کر رہا ہے رسول اللہ سے۔ اسی طریقے سے بکری آ کے سجدہ کر رہی ہے بارگاہ رسالت میں، اسی طریقے سے درخت اپنی جڑوں کو سمیٹ رہا ہے اور زمین پھاڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آ رہا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو سب نے دیکھی، یہ معجزات وہ ہیں جو سب نے دیکھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ یہ آنکھ پر اثر نہیں کرتا، یہ ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتا۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے کوئی معجزہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے تو کنکریاں بول نہیں، کچھ نہیں دیکھا، اور نہ ہی رسول اللہ سے کلام سنا، قرآن سنا۔ قرآن تو ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جو اپنی بہن سے سنا، حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے قرآن سنا، اور قرآن سنتے ہی ایسا دل پر اثر کیا کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو یہ قرآن مجید ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا کہ جس کا اثر ڈائریکٹ قلب پر ہوتا ہے۔ سورہ فرقان میں آیا ہے کہ جب قرآن مومنین کے سامنے پڑھا جائے تو وہ روتے ہیں، وہ اللہ کے خوف میں روتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک ڈنڈا نہیں دے دیا کہ جاؤ میری قوم، اپنی قوم کو ڈراؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پھونک مارنے کا معجزہ نہیں دیا کہ سب کو پھونک مارتے رہو، وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں ان کی الحمدللہ رب العالمین فضیلت بیان کرتا ہوں، نہ کہ تحقیر، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس کو دم کرے وہ اچھا ہو جائے، جس کو دم کرے وہ زندہ ہو جائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ معجزہ خود بول رہا ہے پہلے پارے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے محبوب ان کافروں سے کہہ دو کہ اس قرآن کے مثل ایک سورت لے آئے، سارے مل کر بیٹھ جائیں
سارے کافر، سارے جہان کے کافر مل کر بیٹھ جائیں، سر جوڑ کر سمندر سے مدد لے لیں، درختوں کو قلم بنا لیں، درختوں کو قلم بنا لیں، سمندر کو سیاہی بنا لیں، اور پھر اس کے مثل ایک سورت لے کے آ جائیں، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ یعنی کہ سورت تو سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، اور سورت میں سورہ کوثر بھی آتی ہے جو 3 آیت کی ہے، جو میں نے ابھی تلاوت کی 3 آیتوں، تو کافر سورہ بقرہ کی مثل سورت لاتے، وہ سورہ کوثر کی مثل سورت نہ لاتا۔ تو جب قرآن جیسا عظیم معجزہ کہ جس کا مثل اس کائنات میں کوئی نہ بنا سکا، تو اب اس کا مثل کہاں سے لائیں گے جس پر قرآن نازل ہوا ہے؟ قرآن جیسا عظیم معجزہ جس کا مثل پوری کائنات میں کوئی نہ بنا سکا، ایک چھوٹی سی سورت نہ بنا سکا، تو اس کا مثل کہاں سے لائیں گے جس پر قرآن نازل ہوا، رسول اللہ کا۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ کی مثال دی ہے، اور اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ کی مثال دی۔ جب اللہ نے اپنی ذات سمجھانا چاہی کہ میں کیا ہوں، تو مثال دے کے فرمایا، اللہ نے فرمایا سورہ نور میں آیت نمبر 35 میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ تو جب اللہ بے مثال ہے تو پھر اس کی مثال کیسی؟ بھائی اللہ لامحدود ہے تو پھر اس کا محدود کرنا کیسا؟ جب اللہ بے مثال ہے، اس کی قدرت بے مثال ہے، تو پھر اللہ کی مثال کیسی؟ لیکن اللہ دے رہا ہے مثل نورہ، اس کی نور کی مثال۔ اس کی نور کی مثال میں مفسرین نے فرمایا نور کی مثال یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن جیسا عظیم معجزہ کہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل کوئی نہ بنا پایا، تو اللہ کا محبوب آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ٹھہرانا یا ان جیسا بتانا، یہ سراسر گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جب حق بات پتہ چل گئی، اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، تو اب ان پر عذاب آنا حجت ہو گیا، یعنی ان پر حجت تمام ہو گئی۔ اب انہوں نے نہیں مانا تو انہیں کل بروز قیامت جہنم میں ڈالا جائے گا، انکار کریں گے تو کل بروز قیامت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کو بتا دینا گویا حجت تمام کرنا ہے، بات کو ثابت کر دینا ہے۔ کل بروز قیامت یہ مکر نہیں سکتے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یہی بات ہو رہی ہے کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنے احسانات گنوا رہا ہے انسانوں کو کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ کے بنائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قدرت سے بنائے، جانور چوپائے بنائے تو کچھ اللہ نے فرمایا ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے، گائے ہوتی ہے، بکری ہوتا ہے، یا اپنا گھوڑا ہوتا ہے، یہ جانور ہوتے ہیں نا۔ آج کل ہمارے یہاں تو خیر اونٹ بکری پالنے کا رواج بہت ہی کم ہو گیا ہے، پہلے کے دور میں بہت زیادہ ہوتا تھا، ہر آدمی کا اپنا ایک ریوڑ ہوتا تھا، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا، ان کافروں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں، مالک مجازی عارضی مالک ہیں ان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، تو کسی پر سوار ہوتے اور کسی کو کھاتے۔ نرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ چوپائے مسخر کر دیے، انسانوں کے لیے مسخر کر دیے اور زیر حکم کر دیے، ان کے حکم کے تابع کر دیے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کو صرف اونٹ والا اشارہ کرتا ہے، ایک اشارہ کرتا ہے، اتنا بڑا جانور فوراً ایک اشارے پر بیٹھ جاتا ہے، ایک اشارہ کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔
ایک اشارہ کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے، 10 مرتبہ کھڑا کرتا ہے اور 10 مرتبہ بیٹھاتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کرتا؟ اکڑتا نہیں۔ یہ تابع کر دیا انسان کے اتنا بڑا جانور۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ ساری باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے، یعنی کہ اونٹ پر، جیسے گھوڑے پر، اور کسی کو کھاتے، جیسے گائے بھی کھائی جاتی ہے، بکرا بھی کھایا جاتا ہے، بھیڑ بھی کھایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ابھی گنوا رہا ہے۔ پھر یہ تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ وَلَهُمْ فِيهَا منافع نفع کا، اور ان کے لیے اس میں کئی طرح کا نفع ہے۔ جانوروں میں کئی طرح کا نفع ہے۔ جانوروں سے کیا ہوتا ہے؟ کھال بھی نکلتی ہے، گوشت بھی ملتا ہے کھانے کو، کھال بھی نکلتی ہے، کھال سے اون بھی بنتا ہے، چمڑا بھی بنتا ہے، نہ جانے کیا کیا منفعات ہیں اس میں۔ اور پینے کا بھی فائدہ ہے، وہ مشارب، اور ان کے پینے کی چیزیں ہیں کہ جانور گائے سے، بھینس سے آپ دودھ نکالتے ہیں، دودھ کا کیا ہوتا ہے؟ مٹھا بھی بنتا ہے، دودھ کا شربت بھی بنتا ہے، دودھ کی لسی بھی بنتی ہے، دودھ کا پنیر بھی بنتا ہے، مکھن بھی بنتا ہے، نہ جانے کتنی شے دودھ کی بنتی ہے۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایسا نرم کر دیا کہ کسی پر سواری کرتے، کسی ایک کاٹ کے کھا بھی جاتے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ احسانات بیان کر دیے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں کئی قسم کی ہم نے فائدے رکھے اور پینے کی چیزیں رکھی، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسانات جتا کر پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ شکر نہیں کرتے؟ تو یوں بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے احسانات گنوا دیے اور پھر پوچھا کہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کافر کہ سارے احسانات اللہ رب العزت کرے اور پوجا یہ بتوں کی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے کے احسانات فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے صاحب روح البیان نے فرمایا اپنے محبوب سے شکوہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا اے محبوب احسانات تو ہم کریں، واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور خدا اور پوجا کسی اور کی کریں۔ احسانات ہم کریں اور یہ پوجا کسی اور کی کریں۔ تو اب کافر احسانات تو اللہ رب العزت کرے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے چوپائے کا، ان کے پینے کا سارا احسانات اللہ تعالیٰ کرے، لیکن یہ کافر پوجا بتوں کی کرے یا کسی اور کی کرے۔ تو اب یہ پوجا کس کی کر رہے ہیں؟ بتوں کی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ احسانات ہم کر رہے ہیں اور پوجا کسی اور کی ہو رہی ہے۔ اے محبوب دیکھ لو، سارے انعامات ہماری طرف سے ہے، پوجا کسی اور کی ہو رہی ہے۔ تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان بت کے پجاریوں کو کیا کرے گا؟ جو بت کا پجاری ہے اسے اسی بت کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہی آگے بیان آ رہا ہے۔ آج احسانات جو اللہ نے بیان فرمائے وہ میں نے بیان کر دیے، اب کل سے جو ہے کافروں اور ان کے بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کس طرح ڈالا جائے گا یہ بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔